عامر پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا. تم نے کیوں فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ خالق دین حال کراچی میں طلب کر لیا. مولانا شوکت علی موجود ہے, مولانا محمد علی جوہر موجود ہے, بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں. مولانا مدنی کو بلا کر انگریز نے پوچھا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ اب اگر میں قاری حنیف وہاں ہوتا یا رحیم یار خان کا کوئی مولوی ہوتا, تسی میرا فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. فوراً چکری کاٹ جاتا. بلا مالٹے کی جیل میں 4 برس تک چکی چلا کر قرآن یاد کرنے والا جوان کیسے تیرا پھری سے کام لیتا. اور جس نے پہلے اعلان کر دیا کہ مسائم میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے, مجھے اپنی ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا, نگاہیں جل کی پڑ جاتی ہو مستقبل کے چہرے پر, انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا. فرمایا فتویٰ دیا تھا اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. کہنے لگا انگریز معلوم ہے اس کی سزا کیا؟ میں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا بھگتنا میرا کام ہے. انگریز کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے, موت ہے. ہائے ہائے ہائے. میرے پیر حسین احمد مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز میں رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. میں کفن ساتھ لے کے آیا. کفن تو آپ کو یہاں بھی مل جاتا, گورنمنٹ کفن ڈال دیا کرتی ہے. فرمایا تقویٰ دیکھ, پرہیزگاری دیکھ, جس گورنمنٹ کی مخالفت کی ہو اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے, اللہ کے یہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اور جی اب تو کچھ کام لیا کرو گے, تھوڑے بہت ایک دبا کرو گے. فرمایا نہیں, ہری ہے شاخ تمنا, ہری ہے شاخ تمنا, ابھی جلی تو نہیں, اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں. جفا کی تیز سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. میرے کافر نے قربانیاں دی ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے. کتنے؟ 125 جنگ لڑے اور کسی میں بھی شکست نہ ہوئی. جب آخری وقت آیا تو رو رہے تھے بستر پہ. کسی صحابی نے پوچھا کیوں, کیا بات ہے رونے کی؟ فرمایا ساری عمر جنگ کیے, جہاد کیے, لیکن شہادت کی موت نہ ملی. بستر پہ موت آ رہی ہے. شیخ الہند روئے, شہادت کی موت نہ ملی. عطا اللہ شاہ بخاری روئے, شہادت کی موت نہ ملی. بڑے بڑے اکابر روئے کہ شہادت کی موت نہ ملی. اس مولانا حق نواز مرحوم نے پتہ نہیں کہاں دعا مانگی تھی. شاید موچی والے میں جب الٹا لٹکا کر ساری رات مارا وہاں دعا مانگ لی. امی والی جیل میں دعا مانگ لی. کہاں مصیبت کے وقت دعا مانگی, ادھر دعا مانگی ادھر منظور ہو گئی.
بات نہیں کہ اکیلا شہید ہو گیا. اب بات چھپی ہوئی. اگلے دن میرے پاس مظفر گڑھ کا تھانے دار آیا. کوئی ہمیں بھی ملنے آ جاتا ہے. مجھے کہنے لگا میرا یقین ہے مولانا حق نواز جنت میں گیا. میں کہا چلو اگر یہ بات میں کہتا تو کوئی راہ بھی لگتی. تو تھانے دار ہے, تو کیسے کہنے لگ گیا یہ؟ اس نے کہا کئی دن ہو گئے میں ایک گلی میں سے گزرا, چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے جن کے بدن میں کوئی بھی کپڑا نہیں تھا, اور تھا تو ایک تھا. اس عمر کے بچے, کیونکہ مجھے دیکھ کے سارے بچے اکٹھے ہو گئے, اور کافر بھی نہ کہنا ہوئے. مجھے دیکھ کر سارے کہنے لگے شیعہ کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر. معصوم بچے جن کو عقل ہوش بھی نہیں, ابھی ایک کپڑا بھی نہیں, ننگے کھیل رہے, کیونکہ سارے میرے پیچھے لگ گئے. تو اس کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ شناخت کرا گیا, تعارف کرا گیا, اپنے پرائے کی پہچان کرا گیا, صحابہ کرام کے وفاداروں اور غداروں کی پہچان کرا گیا. یہ تو اس کی بے نیاز. اوئے مجھے بھی کچھ تقریر کرن دے. اصل میں میں بڈھا ہو گیا ہوں اور بیمار ہوں, صحیح دلاؤ ہے مجھے, صحیح کلا دی میری. اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور ان حضرات کی حفاظت فرمائے. عرض یہ ہے صحابہ کرام تو اتنے اونچے ہیں, اتنے اونچے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے ایک دن جبریل امین سے پوچھ لیا. اب میں نے جبریل کہہ دیا, تم نے سن لیا, مگر اس کا مقام تو تمہیں معلوم نہیں. اربوں خربوں فرشتوں کا سردار ہے, ساری فرشتوں کی جماعت کا سردار ہے. اللہ پاک نے ایک دن پوچھ لیا جبریل امین سے, تیری بھی کوئی آرزو ہے, کوئی حسرت ہے دل میں تیرے, کوئی تمنا ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک کیوں نہیں. انہوں نے کہا بھائی عورت کی تمنا تو نہیں کر سکتا, اولاد کی تمنا تو نہیں کر سکتا, فرشتہ نوری کھانے پینے کی تمنا تو نہیں کر سکتا, تیری کیا آرزو ہے؟ کہ الہی کئی مرتبہ دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ اے کاش میں جبریل امین نہ ہوتا, میں ابو بکر صدیق ہوتا. بس بھائی میں عرض کر رہا تھا, ایک دن جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گیا, یہ بوریوں والی ٹاٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کیا بات ہے, تمہاری بھی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی, کوئی ٹوٹا خسارا آ گیا, کوئی فرشتہ ہو گئی یہ لباس. ہم نے کہا یا رسول اللہ میرا نہیں, آج ساری کائنات کے فرشتوں کا یہی لباس ہے. ہم نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ آج ابو بکر کا یہی لباس ہے. اللہ نے فرما دیا صدیق لباس کی مشابہت کرو, اور اتنا اونچا مقام ہے. اللہ نے فرما دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شاگردوں کا امتحان فرشتوں سے دلواؤں, تیری بھی توہین ہے, میری بھی توہین ہے, کسی اور چیز سے کراؤں میری بھی توہین ہے, تیری بھی توہین ہے. تیرے شاگردوں کا امتحان میں خدا خود لینے آؤں گا. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, ان کا میں نے امتحان لیا, ان کے دلوں کا امتحان لیا, ان کے ارادوں کا امتحان لیا.
ان کی نیتوں کا امتحان لیا، الہی پھر کیا ملا؟ للتقوی، میرا ڈر ملا، میری عبادت ملی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ملی، میرا خوف ملا، میرا ڈر ملا۔ الہی پھر آپ نے ان کو ڈویژن کون سی دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں نے ان کو یہ ڈویژن دے دی، میرا چاند ان کے لیے، میرا سورج ان کے لیے، میری رات ان کے لیے، میرا دن ان کے لیے، میری ہوا ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، میرا قرآن ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میری بخشش ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، اور ان کی بات نہ کیا کرو، یہ میرے لیے، میں ان کے لیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جن کا استاد امام الانبیاء ہو، جن کا پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اتنی خوبیوں کے مالک ایک جوان ہے صحابی، اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر بادشاہ لوگ سونگتے ہیں اور کہنے لگے ہمیں یہ خوشبو مارکیٹ میں نہیں ملتی، ملکوں میں غیر ملکوں میں ڈھونڈ بیٹھے، یہ خوشبو نہ ملی، تجھے کہاں سے ملی؟ رونے لگا اور کہنے لگا مجھے یہ خوشبو جہاں سے ملی تھی وہ دکان بند ہو گئی، وہ دکان بند ہو گئی۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہ میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا، مجھے پوچھنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے لے کر آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ نبی کہاں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم مدینے کی ہوا سونگھتے تھے، ہمیں نبوت ہوا کی خوشبو، نبوت کی خوشبو آتی تھی۔ ادھر چلو، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ جنہوں نے وہ خوشبوئیں سونگھی اور جو بیمار پڑے ہوں تو پوچھنے کے لیے نبی تشریف لائے ہوں، جو شہید ہوئے ہوں جنازے حضور نے پڑھائے ہوں، اور جن کی بیٹیوں کے نکاح نبی نے پڑھائے ہوں، ان کی بات کرتے ہیں۔ خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے راضی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا